اسٹارٹ کر سکتے ہو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. گزشتہ سبق میں ہم لوگوں نے اس بات کو جاننے کی کوشش کی تھی کہ قرآن کریم کو پڑھنا کیوں ضروری ہے اور نہ پڑھنے کے کیا کیا نقصانات ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس گفتگو سے عقل مند لوگ جو ایمان والے ہیں، اسلام کو اپنا دین اور مذہب جاننے والے ہیں، وہ ضرور سمجھ گئے ہوں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عقل سلیم دی ہے. اور بہترین عقل مند انسان وہ ہوتا ہے جو دوسروں کے حال احوال کو دیکھ کر اور واقعات کو دیکھ کر وہ عبرت حاصل کرتا ہے. تو جو گفتگو گزشتہ سبق میں ہوئی تھی اس سے ضرور اس بات کی اہمیت میرے اور آپ کے دل میں بیٹھ گئی ہوگی کہ قرآن کریم کو ہر حال میں ہم لوگوں کو جاننا ضروری ہے. اور اس دور کے اندر اور اس وقت کے اندر جس میں میں اور آپ زندہ ہیں اور جی رہے ہیں. آج قرآن کریم کی ہم ابتدا کرتے ہیں سورہ فاتحہ سے. یوں تو قرآن کریم کے بہت سارے دور ادوار ہیں جن پر گفتگو کرنا ہے، اور انشاءاللہ وہ دھیرے دھیرے آپ کے سامنے آتے رہیں گے. سب سے پہلے تو میں اور آپ اس بات کو جانیں کہ قرآن کریم یہ برحق کتاب ہے، اور اتنی سچی کتاب ہے کہ اس کے مقابلے پر دنیا کی کوئی بھی کتاب آج تک نہ ٹھہر پائی اور نہ قیامت تک ٹھہر سکتی ہے. اور یہ کتاب وہ ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے جب لوگوں کو قرآن کریم سنانا شروع کیا، بتانا شروع کیا، اس کی تبلیغ شروع کی، تو اس وقت کے جو بہترین اپنی زبان کے ماہر تھے اور اپنی زبان پر بہت اطراع بھی کرتے تھے، تو ان سے کہہ دیا کہ اگر تم، قرآن کریم خود کہہ رہا ہے، اگر تم اس جیسی ایک چھوٹی سی بھی آیت اگر بنا کر پیش کر سکو تو لے کر آؤ. تو دنیا کے جتنے بھی ماہر ترین زبان کو جاننے والے تھے، عربی لینگویج کو جاننے والے تھے اور اس کے گرامر کے تمام تر چیزوں سے واقف تھے، ان لوگوں نے اپنی پوری کوشش کرنے کے بعد قرآن کریم جیسی ایک آیت بھی تیار نہیں کر پائے. اور یاد رکھنا، اس کے سچ اور حق ہونے کی یہی ایک علامت کافی ہے کہ آج 1400-1500 سال گزر جانے کے بعد بھی قرآن کریم جس طرح نازل ہوا تھا اسی طرح آج بھی ہے، موجود ہے اور قیامت تک رہے گا. نہ کوئی ایک حرف، ایک زیر اور نہ ایک زبر کو کوئی ہٹا سکتا ہے، نہ مٹا سکتا ہے، نہ تبدیلی کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ایسی کتاب مجھے اور آپ کو دی ہے. تو ہر قرآن کا جاننے والا، سمجھنے والا اس بات کو اپنے ذہن و دماغ میں بٹھا لے کہ قرآن اتنی سچی کتاب ہے، یہ واحد ایسا کلام ہے کہ جو اللہ رب العزت کے اندر سے نکل کے آیا ہے. یہ قرآن اللہ کے اندر سے نکل کے آیا ہے. یہ ایسا کلام ہے جو اللہ کے اندر سے نکل کر کتاب آئی ہے، وہ قرآن کریم ہے جس کو میں اور آپ اللہ کے فضل و کرم سے پڑھنے کی اور سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ اللہ رب العزت کی وہ کتاب اور واحد کتاب ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو نصیب کیا. دوسری چیز یہ ہے کہ ہر ایک آدمی اس بات کا یقین اور عقیدہ بنا لے کہ اللہ رب العزت نے اس کتاب کے اندر کوئی شک نہیں رکھا ہے. خود قرآن کریم کا دعویٰ کہہ رہا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ اس کتاب کے اندر کوئی شک نہیں ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ یہ آیت اللہ تعالیٰ نے بالکل قرآن کے اسٹارٹنگ میں کہی ہے. یعنی دیکھیے اس کے اندر اللہ تعالیٰ یہ سمجھانا چاہ رہا ہے کہ جو بھی پہلے کتابیں آئیں موسیٰ علیہ السلام پر،
اور داؤد علیہ السلام پر، عیسیٰ علیہ السلام پر تورات ہو، زبور و انجیل ہو، یہ جو کتابیں آئی ہیں کتاب کی شکل میں آئی ہیں اور آنے کے بعد بکھر گئی ہیں، لیکن یہ واحد ایسا کلام ہے جو ٹکڑوں کی شکل میں آیا، سورتوں کی شکل میں آیا، کبھی ایک آیت، کبھی دو آیت، کبھی ایک سورت، کبھی دو سورت، اور لیکن آنے کے بعد ایسا جڑ گیا ہے کہ اب قیامت تو آ سکتی ہے لیکن قرآن کو کوئی توڑ نہیں سکتا ہے۔ یہ اللہ کی ایسی مضبوط کتاب ہے۔ تو نمبر ایک، اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے، یہ ذہن بنا لیجئے۔ نمبر دو، یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اس کے اندر جو باتیں کہی گئی ہیں، بتائی گئی ہیں، وہ اللہ نے کہی ہے، اللہ اتارنے والا ہے، اور اللہ رب العزت کے وہ احکام ہم تک پہنچے ہیں۔ اس بات کا میں اور آپ آج عقیدہ بنا لیں۔ تیسری چیز یہ کہ قرآن کریم کے اندر جو باتیں کہی گئی ہیں وہ خالصتاً اللہ رب العزت کے اندر سے نکلے ہوئے الفاظ، کلمات، اندر سے نکلا ہوا کلام۔ یہ باتیں ہم عقیدے کے طور پر اپنے ذہن و دماغ میں بٹھائیں۔ اب اس کے بعد ہم قرآن کریم کا آغاز کریں تو جب ہم قرآن کریم کھولتے ہیں تو پہلے صفحے میں دکھتی ہے سورۃ الفاتحہ۔ سورۃ الفاتحہ، فاتحہ کے معنی آتے ہیں کھلنا، اور یہ قرآن کریم کے شروع میں ہے، آغاز ہے قرآن کریم کا، اس لیے اس سورت کو سورۃ الفاتحہ کہہ دیا گیا ہے۔ اس سورت کو ام الکتاب، ام السورت بھی کہا جاتا ہے، سبع مثانی بھی کہا جاتا ہے، اس سورت کو سبع مثانی بھی بولا جاتا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے اس سورت کے اندر، یہ چھوٹی سی سورت ہے سورہ فاتحہ، جو ہر آدمی کی یاد، ہر بچے کی یاد، ہر مسلمان کو یاد ہونی چاہیے، چونکہ ہر نماز کی ہر رکعت کے شروع میں اس کی سورت کی تلاوت کی جاتی ہے، اور اللہ کے رسول کی حدیث ہے لا صلاۃ من فاتحۃ الکتاب، یعنی قرآن کریم سورہ فاتحہ کے بغیر کوئی نماز نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے بتلا دیا کہ ہر نماز کی شروع والی رکعتوں میں آپ کو ہر نماز کی رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ سورہ فاتحہ اتاری ہے، اس کے کئی سارے نام رکھے ہیں، اور اس کو سورۃ شفا بھی کہا جاتا ہے۔ رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ جو سورت ہے یہ شفا ہے، اس کے اندر اللہ نے ہر بیماری سے شفا رکھی ہے۔ اس سورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہر بیماری سے شفا رکھی ہے، اور یقین کے ساتھ جو بندہ اس سورت کو پڑھ کر کسی بیمار پر دم کرے، کسی پانی پر پڑھ کر اپنی بیماری کے ٹھیک ہونے کے لیے آپ دم کر کے پانی کو پی لیں، اللہ تعالیٰ یقینی طور پر آپ کو شفا نصیب فرمائے گا۔ جب ہم سورہ فاتحہ کے بارے میں مطالعہ اور اسٹڈی کرتے ہیں تو ہمیں کئی سارے واقعات ایسے مل جاتے ہیں کہ کینسر جیسی مہلک بیماری، کینسر جیسی مہلک امراض اور بیماری، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے ذریعے سے شفا یابی نصیب فرمائی ہے۔ میں یہ باتیں اس لیے بتلا رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شفا والی بات کہی ہے وہ یقینی طور پر سچ اور برحق ہے۔ آج کے وقت کے اندر آپ یقین کے ساتھ اس کام کو کریں، انشاءاللہ ہر بیماری سے، ہر تکلیف سے اللہ تعالیٰ آپ کو شفا نصیب فرمائے گا۔ جب ہم اس کتاب کی سورت کی ابتدا کرتے ہیں تو آیت سے شروع ہوتی ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اس کا ترجمہ ہم کریں گے۔ الحمد کے معنی آتے ہیں تعریف کرنا، اللہ کے معنی آتے ہیں اللہ، اور رب کے معنی آتے ہیں پالنے والا، عالم کے معنی آتا ہے، عالمین کے معنی تمام عالم۔ تو اب اس کا ترجمہ کریں گے ہم الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے، جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ دیکھیے اللہ رب العزت کی تعریف اتنی زیادہ کہ قرآن خود کہتا ہے کہ تم اللہ کی تعریف کرتے کرتے تھک جاؤ گے لیکن تم اس کی تعریف مکمل نہیں کر سکتے۔ تو الحمد للہ رب العالمین، حمد تعریف اللہ تعالیٰ کی کرنا، رب العالمین الحمد للہ رب العالمین، اللہ کے لیے۔ اب اس کے اندر جو رب کا لفظ پڑھایا ہے، رب کے معنی آتے ہیں پالنے والا، تربیت کرنے والا۔ دیکھو
تربیت کے لیے ضروری ہوتا ہے رہائش کا انتظام ہو، کھانے کا انتظام ہو، پانی کا انتظام ہو، اور انسان کے لیے اور دیگر ضروریات ہوں، تو ان تمام چیزوں کے بعد انسان کی تربیت ہو پاتی ہے۔ ہوا میں تو کوئی رہ نہیں سکتا ہے، تو یہ تمام تر چیزیں اللہ تعالیٰ ہی دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی دنیا میں ذات نہیں ہے جو ہمیں ایسے ہی کوئی چیز عطا کر دے۔ اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی ذات اس دنیا کے اندر ہے ہی نہیں ہے جو اللہ رب العزت کے علاوہ ہمیں کوئی چیز دینے پر قادر ہو۔ تو وہ رب پالنے والا ہے، اور عالمین کہہ کر یہ کہہ دیا کہ خالص یہ مت سمجھنا انسانوں کو، جو مسلمان تمہیں دکھ رہے ہیں، یہ دنیا میں رہنے والے جو انسان چل پھر رہے، ان کو پال رہا اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ نے اس زمین پر ایک حصے کے اندر انسانوں کو بسایا، اور 3 حصوں پر اللہ تعالیٰ نے پانی کو رکھا ہے، اور ان پانی کے اندر کتنی مخلوقات ہیں؟ مچھلیوں کی اب تک کی تعداد جو شمار کرائی گئی ہے، اب تک کی تقریباً 18,000 قسم کی مچھلیاں اس وقت دنیا کے اندر دریافت ہو رہی ہیں، جو سمندر سے نکلی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی پالنے والا ہے، اور اس کے علاوہ بے شمار مخلوقات ایسی ہیں جن کو آج تک نہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا نہ آپ نے دیکھا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی پالنے والا ہے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ خالص تم یہ مت سمجھنا کہ میں تمہیں پال رہا ہوں۔ اللہ کہتا ہے عالمین، سارے عالم کو اللہ تعالیٰ پال رہا ہے اور کھلا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو رزق عطا کر رہا ہے۔ تو ایسے اللہ کی تعریف اس اللہ کی جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے، پالنے والا ہے۔ پھر کہتا ہے اللہ تعالیٰ الرحمن الرحیم، جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 2 صفت بیان کی ہیں، رحمان اور رحیم۔ اللہ تعالیٰ کی جو صفت ہے رحمان اور رحیم، تو رحمان اسے کہا جاتا ہے، رحمان بے حد رحم مہربان، رحیم نہایت رحم کرنے والا۔ اللہ رب العزت نے جو ہمارے اوپر ہم احسانات کیے ہیں وہ یقیناً بے حد ہیں، بے انتہا ہیں، ان کی کوئی گنتی نہیں ہے، کوئی شمار ہی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر جو احسان کا معاملہ کیا ہے، تو الرحمن الرحیم، رحمان اللہ رب العزت کی صفت، رحیم بھی اللہ رب العزت کی صفت، لیکن ان دونوں کے اندر ایک بنیادی فرق ہے۔ رحمان جو اللہ تعالی بن مانگے عطا کرتا ہے، رحیم یعنی دیکھیے ہم نے ہاتھ اپنے آپ نہیں مانگے، اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں، جسم کا کوئی حصہ ہم نے تو نہیں مانگا، اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، بغیر مانگے عطا کرنے والا ہے، اور مانگے سے بھی عطا کرنے والا ہے۔ یعنی ہم اللہ سے مانگتے کہ اللہ رزق میں اضافہ فرما دے، روزی میں اضافہ فرما دے، حالات سے بچا لے، اور اللہ تعالیٰ ہم تمام کو پریشانی سے بچا لے، تو اللہ تعالیٰ مانگ کر بھی دینے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ بغیر مانگے دینے والا ہے۔ جو دونوں صفت اللہ تعالیٰ کے اندر ہے، رحمان اور رحیم کی، رحمان اور رحیم کی دونوں صفتیں اللہ تعالیٰ نے، یعنی اب ترجمہ کریں گے کہ تمام تعریفیں اس اللہ کی جو تمام جہانوں کا پالن ہار ہے، جو مانگ کر بھی دینے والا ہے اور بن مانگے بھی دینے والا ہے۔ تو یہ ترجمہ کریں گے تو اس کی قدرت ہمارے اندر سرایت کرے گی۔ اب میں آپ کو ایک چیز بتلاتا ہوں، مالک یوم الدین، اللہ تعالیٰ کہتا ہے مالک یوم الدین، کہ وہ روز جزا کا مالک ہے۔ دین یعنی بدلے کا دن، بدلے کا دن، وہ روز جزا کا مالک ہے، بدلے کا دن، یعنی جو مالک ہے جزا اور سزا کا اور بدلے کے دن کا، یہ اللہ رب العزت ہی ہے، اقتدار کا مالک، بادشاہت کا مالک۔ یعنی وہ دن ایسا ہوگا کہ اس دن جو ہے تمام بادشاہت، وہ تمام تر چیزیں وہ ایک جانب ہوں گی۔ اس دن اعلان ہوگا لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت ہے، کون ہے آج سب کو پالنے والا، سب کو اکٹھا کرنے والا، موت دینے والا، آج بادشاہ کون ہے؟ تو پتہ کیا آواز آئے گی؟ للہ الواحد القہار، کہ اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی طاقت، کوئی بادشاہ نہیں ہے۔ تو اللہ ایسے دن کا بھی مالک ہے، مالک یوم الدین، وہ روز جزا کا مالک ہے، یعنی کہ وہ دن جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔
کہ جو آدمی حب برابر بھی نیک کام کرے گا، ہلکا سا بھی، اللہ تعالیٰ اس کو بھی دیکھ رہا ہے، اس کا بدلہ دے گا، بھلا بدلہ دیا جائے گا. اور جو برے کام کر رہا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی برا بدلہ اس کے طور پر دیا جائے گا. اتنا سا بھی شر یرا خیر یرا. ذرہ، ذرہ کسے کہتے ہیں؟ ذرات کا معلوم ہے آپ کو؟ ذرات کسے کہتے ہیں؟ ذرات کے بارے میں آپ کو سمجھاتا ہوں. ذرات بولتے جیسے سردی کا موسم آئے گا ہمارے گھروں میں کھڑکیاں ہوتی ہیں، تو ذرے کسے بولتے ہیں؟ جب آپ کھڑکی کھولو گے تو جب سورج طلوع ہوتا ہے تو طلوع ہونے کے بعد جب اس کی شعاعیں پڑتی ہیں کھڑکی میں اور کھڑکی میں سے اندر کمرے میں آتی ہیں تو آپ دیکھے ہوں گے کہ اس کے اندر کچھ اس طرح کی دھول اڑی ہوئی رہتی ہے کہ مستقل وہ نظر آتی ہے. گاؤں وغیرہ میں زیادہ نظر آتا ہے، یہ جو گاؤں سے منسلک لوگ ہیں. شہروں میں تو اس وقت میں سب لوگ بالکل اس طرح رہتے ہیں، بند رہتا ہے. تو گاؤں کے اندر جب آپ دیکھو گے جہاں سورج کی شعاعیں آپ کے کمرے میں پڑیں گی تو آپ دیکھیں گے کہ لائن کے ساتھ دھول سے اڑتی ہوئی نظر آئے گی. ان کو بولتے ہیں ذرات. وہ ہوتے ہیں ذرات. اب اس کے اندر آپ ان ذروں کو شمار کر سکتے ہیں؟ کسی کے اندر ہے طاقت؟ وہ تو پکڑنے میں نہیں آتے، شمار کرنے میں تب آئیں گے. ہاتھ ایسے مارو گے تو آپ کا ہاتھ پار ہو جائے گا لیکن شمار میں نہیں آئیں گے. اللہ تعالیٰ اتنے سے ہلکے سے ذرے کے برابر بھی کوئی آدمی برائی کرے گا تو اس کا بدلہ دیا جائے گا، نیک کام کرے گا تو اس کا بدلہ دیا جائے گا. تو مالک یوم الدین، اللہ تعالیٰ روز جزا کا مالک ہے. یہ بات یاد رکھیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں. اس کا ترجمہ ہے ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے، تیری ہی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں. دیکھیے اکارڈنگ ٹو عربی گرامر جو ہے یہ ایاک نعبد، یہ کاف پہلے آیا، نعبد بعد میں لے کر آئے. پتہ کیوں لے کر آئے؟ اس کے اندر کہ جب فعل کو فاعل پر مقدم کرتے ہیں تو اس کے اندر جو ہے حصر پیدا ہو جاتا ہے. کیا حصر؟ ایاک نعبد، ہم تیری ہی. اس پر آپ زور دیں گے نا جب ترجمہ کریں گے آپ ایاک نعبد کہ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. تو جو ہی بیچ میں آ رہا ہے اس سے ساری چیزوں کی نفی ہو جاتی ہے کہ اللہ دنیا کے اندر جو بھی کچھ ہے ہم ان سے ہم کوئی لینا دینا نہیں، کوئی عبادت نہیں کرتے، بس خالی تیری ہی عبادت کرتے ہیں. تو ایک جملے سے یہ بات پیدا ہو جاتی ہے کہ اللہ رب العزت کی ہم اے اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں، کہ اللہ ہم کسی کو نہیں پوچھتے، چاند کو، سورج کو، آسمان کو، پیپل کے درخت کو، ہم اس کی کسی کی عبادت نہیں کرتے بلکہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور اللہ تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں. تو جب ہم اس لفظ میں ہی کو بڑھائیں گے تو اس سے ان تمام چیزوں کی آٹومیٹکلی نفی ہو جائے گی. اور جب آپ نماز میں پڑھیں گے تو آپ کے ذہن میں جب ترجمہ چلے گا تو انشاءاللہ آپ کے ایمان کو قوت ملے گی، مضبوطی ملے گی، کہ ساتھ ساتھ آپ کے ذہن کے اندر سے وہ تمام چیزیں ختم ہو جائیں گی. جب ہم کہیں گے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین اور جب ذہن کے اندر اور ہمارے ترجمہ چل رہا ہو کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اس سے مدد مانگتے ہیں، تو انسان کی ایمان کو اتنی قوت ملتی ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے عبادت کے لائق، نہ اللہ کے علاوہ کوئی مدد کرنے والا ہے. اب مدد دو طرح کی ہوتی ہے، مدد دو طرح کی ہوتی ہے. ایک تو استعانت بولتے ہیں مدد کو عربی زبان کے اندر، ایک تو ظاہری اور اسباب کے تحت مدد کی جاتی ہے، ظاہری اور اسباب کے تحت مدد کی جاتی ہے. جیسے مثال کے طور پر سمجھتے ہیں، ہم ڈاکٹر کے یہاں جاتے ہیں، ڈاکٹر کے یہاں حکیم اور ڈاکٹر سے مدد لیتے ہیں، دوائی دیتا ہے، انجیکشن لگاتا ہے، بیمار کی تشخیص کرتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے ہم اس سے مدد طلب کرتے ہیں. یا ہم لوگ جو ہے کوئی سامان لینا اتنا بھاری ہے کہ ہم سے اٹھایا نہیں جا رہا ہے، ہم جو ہے اس سے کہتے ہیں کہ بھائی میری مدد کر دو، آپ یہ سامان آپ اٹھوا دیں، یہ بھاری ہے. تو اس مدد کے اندر کوئی اختلاف نہیں ہے، یہ جائز ہے، کیونکہ ظاہری اور اسباب کے تحت مدد کی جاتی ہے. آپ بیمار ہیں، کوئی آدمی بیمار ہے اٹھا نہیں جا رہا، اس سے کہہ رہے ہیں کہ بھائی مجھے اٹھا کر آپ ڈاکٹر کے لے کر چلو، مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہے. آپ کی گاڑی خراب ہو گئی، راستے میں آپ نے ہاتھ دے کر کسی کو کہ بھائی مجھے مدد کی ضرورت ہے. تو یہ ظاہری
اسباب کے تحت مدد مانگی جا رہی ہے، اس کے اندر کوئی اختلاف نہیں ہے، بلا شبہ شک و شبہ جائز ہے، اس کے اندر کوئی اختلاف نہیں ہے۔ دوسری ہے کہ اللہ رب العزت کی دوسری ما فوق الاسباب، جس کو عربی زبان میں بولا جاتا ہے کہ اسباب کے اوپر مدد مانگنا، اسباب کے اوپر، ما فوق الاسباب، فوق کے معنی آتے ہیں اوپر، اسباب کے معنی آتے ہیں اسباب یعنی سبب۔ بے سبب کوئی بھی چیز بن سکتی ہے، مجھے گھر سے مجھے دہلی جانا ہے تو گاڑی سے جاؤں گا، تو گاڑی ایک سبب بنا میرے دہلی جانے کا، تو سبب، تو ان سببوں سے اٹھ کر ما فوق الاسباب اللہ کسی سے مدد مانگنا یہ قطعاً جائز نہیں ہے، اس کو قرآن کریم نے بالکل صریح طور پر منع کیا ہے، یہ اللہ رب العزت کی نافرمانی ہو جائے گی، اس کو مدد نہیں۔ جیسے مثال کے طور پر آپ کسی سے کہنے لگے کہ ہماری بیماری ٹھیک کر دو، ہمیں بچے دے دو، یا ہمارا کاروبار چلا دو، آپ کسی کے ہاں کسی بزرگ سے مدد مانگنے لگ گئے، یا آپ کسی آدمی سے جا کر اس کے عزت و احترام میں کہنے لگے کہ ہمیں ٹھیک کر دو، یا ہمیں، یہ چیزیں وہ ہیں جو اسباب سے اوپر ہیں، کسی انسان کے بس میں نہیں ہے کسی کو ٹھیک کرنا، نہ کسی انسان کے بس میں کسی کو بیماری سے بچا لینا، یہ کسی انسان، یہ سب چیزیں اللہ تعالی کی دی ہوئی ہیں، اللہ تعالی ہی کرتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں کرتا۔ تو مدد دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ظاہری اور اسباب درجے میں مدد، اور دوسری مدد ہوتی ہے ما فوق الاسباب، کاروبار چلانا، روزی دینا، بیمار کو ٹھیک کرنا، حالات کا ٹھیک ہو جانا، اپنی زندگی کے بارے میں دعا، یا اور کوئی چیز ہے انسان مانگتا ہے، وہ اللہ تعالی ہی کر سکتا ہے، بندے نہیں کر سکتے۔ ہاں بندے جو ہے اسباب، بندے جو ہے سبب بن سکتے ہیں، بندے اسباب کے درجے میں ہیں، اور اللہ تعالیٰ کسی کو بھی ذریعہ بنا سکتا ہے، جیسے کہ جب انسان کے دل کے اندر سچی تڑپ ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کسی کو بھی ذریعہ بنا دیتا ہے۔ اس کے اوپر ایک چھوٹا سا کہ واقعہ سنیں، وہ یہ ہے کہ ایک شخص کے دل میں حج کرنے کی تمنا ہوئی، اور بہت عشق اس کو ہوا، لیکن اتنا بیچارہ امیر نہیں تھا کہ وہ حج کر سکے۔ اس سے پہلے ایک واقعہ اور اس کتاب کے اندر لکھا ہے کہ ایک چونٹی کی کیا حیثیت ہے میری اور آپ کی نظر میں، اس چونٹی کے دل کے اندر یہ حسرت پیدا ہوئی کہ میں کعبہ کو دیکھوں، میں اللہ رب العزت کے کعبے کا دیدار کروں، یہ اس کے اندر حسرت پیدا ہوئی۔ اب دیکھیے اللہ اسباب کیسے بناتا ہے، تو اس کی یہ حسرت اللہ تعالیٰ سے تھی، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگ رہی تھی، تو اللہ تعالیٰ اب اسباب بناتا ہے کبوتر کو، اور ایک کبوتر سب کو دل میں بات ڈالتا ہے کہ فلاں جگہ اڑ کر جاؤ، وہاں ایک میری مخلوق چونٹی ہے، اس کے پاس جا کر بیٹھو۔ تم کعبے کی چھت پر بیٹھو، اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ کبوتر کعبے کی چھت پر بیٹھ جاتا ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ چونٹی کی میری اور آپ کی نظروں میں کیا حیثیت ہے، لیکن آپ اندازہ کریں کہ جب اس کے دل کے اندر سچی طلب اور مدد اللہ تعالیٰ سے تھی، اللہ تعالیٰ سے تھی، تو آپ اسباب کچھ بھی بنایا، اللہ تعالیٰ نے ایک کبوتر کو بنا دیا۔ تو ایاک نعبد و ایاک نستعین، میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیز آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، تیرے علاوہ ہم نہ کسی کی عبادت کرتے اور نہ تیرے علاوہ ہم کسی سے مدد مانگتے۔ آگے اللہ تعالیٰ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم۔ ابھی یہاں تک جو ہے آپ ایک بات سمجھ گئے ہوں گے، ایک بات یہ بھی سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے ہمیں دعا کرنے کا طریقہ بھی بتلا رہا ہے، یعنی آپ کو دعا کس طریقے سے کرنی ہے یہ اللہ تعالیٰ بتلا رہا ہے۔ پہلے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ مفسرین لکھتے ہیں کہ دعا کے اندر پہلے جو ہے آپ اللہ کی تعریف بیان کرو، وہ کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین سے اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتا ہے کہ آپ پہلے تعریف بیان کرو اللہ رب العزت کی، الحمدللہ رب العالمین، پھر اس کی صفات بیان کرو، پھر اللہ رب العزت سے تعلق بیان کرو کہ اللہ تعالیٰ تیرا ہمارا تعلق یہ ہے کہ تو ہمیں کھلاتا ہے، ہمیں پلاتا ہے، تو نے ہمیں زندہ رکھا ہوا ہے، تیرے علاوہ کوئی زندگی دینے والا نہیں ہے، موت تو ہی دے گا۔ پھر اس کی اظہار تعریف کرنے کے بعد اس کی عبادت اور اس کی استعانت کا اظہار کرو کہ اللہ تعالیٰ ہم تیرے ہی عبادت کرنے والے، تجھ ہی سے مانگنے والے، تیرے علاوہ ہمیں کوئی کچھ دینے والا نہیں ہے۔ اب اس کے بعد آدمی
اللہ تعالیٰ سے اپنی ضرورت کا سوال کرے. یعنی دوسرے لفظوں میں کہہ لیجئے کہ پہلے اللہ کی تعریف دعا میں، ہر نماز کے بعد جب آپ ہاتھ اٹھاتے ہیں پہلے اللہ کی تعریف کہ اللہ تو ایسا ہے، تو ایسا ہے، سب کو دیتا ہے، یہ سب اللہ کی تعریف. دوسرے نمبر پر پھر رسول اکرم علیہ السلام پر درود. آپ علیہ السلام پر درود بھیجیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا. اس کے بعد پھر جو ہے اپنی جو حاجت ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھیے، تو اللہ تعالیٰ کے رسول علیہ السلام کہتے ہیں کہ وہ دعا ضرور قبول ہوگی. اس صورت کے بارے میں یہ بات مفسرین نے لکھی ہے، جب بندہ یہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ تعالیٰ جواب میں کہتا ہے کہ بندے تو نے تعریف کی ہے میری، اور میں نے بھی تیری تعریف کو سن لیا ہے. مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم تیری عبادت کرتے تجھ سے مدد مانگتے ہیں. جب بندہ الفاظ کہتا ہے تو اللہ رب العزت اعلان کرتا ہے کہ جو تو نے مانگا ہے، جو تو نے مانگا ہے، کیونکہ ہم اس کے اندر دعا بھی ہے، اللہ تعالیٰ یعنی میں تجھے وہ سب عطا کرتا ہوں. اللہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، سیدھے راستے کی ہدایت فرما. یہ جو ہے سبق اگر میں سمجھتا ہوں کہ اسے دو کلاس میں اگر کور کر لیا جائے تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ اس کے اندر تھوڑی سی باتیں اور آ جائیں گی، وہ کل کے لیے رکھ لیں، وہ زیادہ بہتر ہے. آج کے لیے یہ باتیں مجھے اور آپ کو یاد رکھنا بہت ضروری ہے، اور انشاءاللہ قرآن کریم کے متعلق جو ہے وہ باتیں اور آ جائیں گی. پہلے نمبر پر تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کی حمد ہے، یعنی پہلے نمبر پر جو سبق میں آپ کو باتیں بتلائی گئی ہے خلاصے کے طور پر، کہ اس قرآن کے بارے میں ہم لوگ عقیدہ بنا لیں کہ کوئی شک نہیں ہے، یہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور یہ اللہ کے اندر سے نکل کر آیا ہے، اور قرآن کریم کے اندر آج تک نہ کوئی تبدیلی کر سکتا ہے، نہ کسی نے کوئی کر پایا ہے. اس کے بعد آپ کو بتلایا گیا کہ حمد اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے، تعریف اللہ تعالیٰ کی ہے. رحمان الرحیم کے بارے میں آپ کو بتلایا کہ رحمان الرحیم یعنی اللہ تعالیٰ مانگ کر بھی ہمیں عطا کرتا ہے، بن مانگے بھی عطا کرتا ہے. مالک یوم الدین، اللہ تعالیٰ روز جزا کا مالک ہے، یعنی اس دن جو ہے پائے پائے کے حساب ہونا ہے. جو آدمی تھوڑے سے بھی نیکی کرے گا اس کو بھی دیا جائے گا، اور جو آدمی ہلکی برائی کرے گا اس کو بھی دیکھ کر اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ دیا جائے گا. پھر ایاک نعبد و ایاک نستعین کے بارے میں آپ کو بتلایا گیا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کے اندر جو ہی آتا ہے، اس کے ذریعے سے ہم لوگ پورے طور پر ہر چیز کو الگ کر کے کہہ دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تیرے علاوہ کوئی نہیں عبادت کرنے والا، تیری ہی عبادت کرتے ہیں. نہ چاند بڑا، نہ سورج بڑا، نہ زمین بڑی، نہ سمندر بڑا، نہ کوئی درخت بڑا، بلکہ تو ہی ہے اور تو ہی عبادت کے لائق ہے. دوسرا مدد کے بارے میں آپ کو بتلایا گیا کہ مدد دو طرح کی ہوتی ہے، ایک مدد کی ظاہری اسباب کے ذریعے، ایک ما فوق الاسباب کے ذریعے، یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ کے اختیارات کی ہوتی ہے تو وہ ہم بندوں سے نہیں مانگ سکتے، ظاہری اسباب میں ہم بندوں سے مانگ سکتے ہیں. تو یہ سبق آج کا خلاصے کے طور پر سارا آپ کے سامنے رکھ دیا گیا ہے. دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس سبق کو انشاءاللہ ریکارڈ کر کے آپ کو ڈال بھی دیا جائے گا، اس کو دوبارہ بھی سن لیا جائے گا، اور اس کو یاد کرنے کی کوشش کریں اور اپنی زندگی کے اندر اس کو عمل میں لانے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ اس بات کو مجھے بھی اور آپ کو بھی یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے. ٹھیک ہے ساحل بھائی؟ ٹھیک ہے، آپ کٹ کر سکتے ہو. ٹھیک سر. تو جزاک اللہ، آپ نے سبھی نے سنا. تو 9 بجے آپ ڈیلی آ سکتے ہو یہاں پر، میں اس کو ریکارڈ کر لیا ہے تو میں آپ کو یہ بھی شیئر کر دوں گا. دیکھو آج کے لیے تھوڑا تھوڑا، پر جب ابھی تو انہوں نے آپ کو وہ پہلا سنایا، دوسری کلاس ہوگی، تیسری، کیونکہ لوگوں کو بھی آنا ضروری ہے. جب لوگ آئیں گے، سیکھیں گے، دیکھیں گے تو انشاءاللہ وہ بھی پڑھ پائیں گے، ہے نا. اگر ابھی سے ہی آپ کو جلدی جلدی چیزیں بتا دی جائیں گی شاید آپ کو سمجھ میں نہ آئے. انہوں نے دیکھ رہے ہو آپ کو الحمدللہ کے جو آپ سورہ فاتحہ کو کتنی ڈیپ میں بتایا، تو یہ چیز سمجھنے کی کوشش کرنا، دین آگے بڑھنا. ٹھیک ہے لائف میں. باقی کلاس یہیں پہ سماپت ہوتی ہے اور ملتے ہیں کل. ٹھیک ہے. ہاں بولیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام بھائی. یہ قرآن کی تفسیر بھی بیان کریں گے کیا؟ ہاں بالکل. ابھی سورہ فاتحہ بتایا نا آپ کو. جی. ہاں یہ تفسیری ہوتی ہے، جو ڈیٹیل میں بتایا جاتا ہے اس کو تفسیری کہتے ہیں. یا آپ کو کچھ اس طریقے اچھا. سے چاہیے کہ پہلے وہ پڑھیں پھر آپ کو بتائیں؟ انہوں نے کافی اچھا بتایا، ویسے بہت اچھا بتایا. ہاں انہوں نے پڑھ کر بھی بتایا اور پڑھ کر ہی بتایا ویسے تو. ٹھیک ہے. اچھا، میں نے ایک بیان سنا تھا قرآن کا انٹروڈکشن، ہاں قرآن اپنے بارے میں کیا کہتا ہے.
तो मैं चाहता हूँ ये मुफ्ती साहब कुरान का इंट्रोडक्शन करें, कुरान अपने बारे में क्या कहता है। आपने मैं पहले चाहता हूँ। पहली दिन की क्लास ज्वाइन की थी? नहीं, मैंने आज करी फर्स्ट हाँ बार। तो भाई आप जब कल आते ना तब आपको पता लगता कि इन्होंने क्या चीज़ें बताई है। वो रिकॉर्डेड क्लास मैंने ग्रुप में डाल दी है, आप जाकर देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि इन्होंने कितना अच्छा इंट्रोडक्शन किया है। चलो माशाल्लाह, मैं जरूर देखूंगा। कोई सी बिल्कुल ग्रुप में मिल जाएगी मुझे? भाई, वो मैंने आज असल में मेरी बायो में लिंक है, वहाँ पर क्लास वो है लिंक, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हो, ठीक है, ठीक है भाईजान, ठीक इंस्टाग्राम है। पर। ठीक है, बाकी जज़ाकल्लाह, मिलते हैं कल। ठीक है भाई, इंशाल्लाह। ओके ओके। रोज 9 बजे स्टार्ट होती है हाँ क्लास, है ना? हाँ, 9 बजे के बाद होगी, ठीक है। ठीक है भाईजान, ठीक है।